میرا نام حمزہ ہے اور جو ٹاپک ہے آج کا وہ صوفیزم پہ ہے. سر پہلے تو آپ ڈیفائن کر دیں کہ صوفیزم اسلام میں کیا ہے، اسلام میں ہے بھی کہ نہیں یہ ورڈ صوفیہ ہم جسے کہتے ہیں. یہ والا مجھے بتا دیتے میں آگے فردر کویشچن کروں. دیکھیے کچھ تو ہمارے ہاں مذاق ہوگا، کچھ سیریس بات ہوگی، تو آپ اس کو چاہے مزاح سمجھیں چاہے سیریس سمجھیں. ہمارے اس بیٹھک میں ایک اسٹیبلشڈ صوفی بھی موجود ہے، تو وہ میری باتوں پر اپنے اینگل سے تبصرہ کریں گے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ڈیبیٹ ڈسکشن کا یہی مزہ ہے کہ آپ سیکھیں اور سکھائیں. میں فرینکلی جس طرح سمجھتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرے نزدیک دنیا، یہ میں بار بار کہتا ہوں، ایک معمہ ہے، ایک پزل ہے. کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری منزل کیا ہے، موت کیوں آتی، وغیرہ وغیرہ. اس پزل کو سوائے اس کے کہ جو لوگ بالکل ہی غافل ہیں دنیا میں، ہر سوال ہر شخص اس کا جواب چاہتا ہے. دو طرح کے جوابات زیادہ نمایاں طور پر سامنے آئے. ان سوالوں کے جوابات فلسفیوں نے بھی دینے کی کوشش کی، لیکن فلسفیوں کے ہاں آپ کہیے کہ جس نے بنایا ہے، خالق مالک، اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کا کوئی سیریس اہتمام نظر نہیں آتا. وہ صرف سوالوں کے جواب دیتے ہیں، ان کے ہاں پریکٹس آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو سوالوں کے جواب دینے والے دو طرح کے آپ کو دھارے نظر آتے ہیں. آپ کہیے دو طرح کے مذاہب نظر آتے ہیں. ایک وہ مذہب، وہ دین کہ جس کو ہم مانتے ہیں، میں مانتا ہوں، اللہ نے ریویل کیا، ریویلڈ ریلیجنز، جن کو اب ہم سمجھنے کے لیے ایبراہمک ریلیجنز بھی کہتے ہیں، جو ظاہر ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی پیغمبر آئے، تو پیغمبروں کا دیا ہوا دین. دوسرا سلسلہ ہے اسی دنیا کے پزل کو حل کرنے کے لیے جو دنیا کے اور انسانوں نے سوچا، تجربہ کیا اور نتیجے اخذ کیے. یہ جو سوچ کا انداز ہے اور جو پریکٹس کا ایک ٹریڈیشن ہے، یہ ہے مسٹسزم. آپ کہیے روحانیت. یہ مسٹسزم جو روحانیت ظاہر دنیا میں ہے، انسانوں کے اندر ہے. تو اس نے پھر یہ کیا کہ جیسے پانی ہے نا، جس ظرف میں چلا جائے اسی کی وہ شیپ اختیار کر لیتا ہے. تو یہ جس مذہبی ٹریڈیشن میں گئے، انہوں نے اس ٹریڈیشن کی ظاہر کو اختیار کر کے اپنی حقیقت کو وہاں آگے بڑھایا. چنانچہ یہ اسپریچولزم آپ کو ملے گی یہودیوں میں بھی، وہاں اس نے شکل اختیار کی قبالائزم، قبالہ. کرسچنز میں بھی آپ کو ملیں گے مسٹکس، ہندوؤں میں ملیں گے. جب یہ مسلمانوں میں آئے تو انہوں نے تصوف کی شکل اختیار کر لی. سو آپ کو جو ہمارے مسٹکس ہیں، جو ہمارے اسپریچولزم کو پرسو کرنے والے بزرگ ہیں، وہ اسلام کی ٹریڈیشن کو اختیار کر کے اپنی اسپریچولزم کو اس کے اندر وہ آگے بڑھاتے ہیں. سو اس وجہ سے آپ جب تصوف کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے دو پہلو ہیں، بلکہ وہ کہتے بھی ہیں کہ اصل میں اس میں شریعت ہے اور طریقت ہے. شریعت وہ کہ جو دین اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور طریقت کو پھر آگے بڑھنے والا. تو یہ مختصر سا اس کا تعارف ہے. ظاہر ہے اس کی تفصیلات ہیں، اس کو بہت سے ہمارے صوفی بزرگ اس دعوے کو ڈینائی کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک بڑی اہم بات کہتے ہیں، جس کو کہ جو لوگ، آپ جیسے لوگ جو سوال کر رہے ہیں، ضرور بہت اہمیت دینی چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگ غلط کہتے ہیں. اسلام یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، پیغمبروں کا لایا ہوا دین ہے. یہ پیغام جو ہم مانتے ہیں اللہ کا آخری پیغام ہے،
یہ قرآن میں ہے، سنت میں ہے، حدیث میں ہے، اس میں ظاہر ڈسکشن بھی ہوتی ہے، کوئی شبہ نہیں. لیکن بھائی کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ کے علماء نے جب اس دین کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس کو ذرا آرگنائز کیا تو فقہ وجود میں آ گئی. اب فقہ کوئی قرآن میں تو نہیں بیان ہوئی، کوئی سنت حدیث میں تو نہیں ہے. فقہ جورسپروڈنس، جیسے امام ابو حنیفہ فقیہ بہت بڑے، امام شافعی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، ان بزرگوں نے محنت کی، کام کیا اسلامی قانون پر، تو اسلامی فقہ بن گئی. کون انکار کر سکتا ہے کہ یہ کوئی دین سے خارج کی چیز ہے؟ بالکل ایسے ہی دین کا ایک اور پہلو ہے، اس کی حقیقت، اس کا باطن، جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ احسان کا درجہ پانا ہے، درجہ احسان، جس کے بارے میں وہ حدیث ہے جس کو وہ ایک خاص انداز میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ احسان یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اس لیے کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تم کو دیکھتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو درجہ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی بعض مسلمان بزرگوں نے محنت کی اور روحانیت کی ساری یہ جو فیلڈ ہے اس کو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور یہ دین ہی کا حصہ ہے.